بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عمر فاروق ہے، لیکن آپ کا لقب امیر المؤمنین ہے۔ آپ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو بہت طاقت اور قوت ملی اور مسلمان اعلانیہ طور پر کعبہ شریف میں عبادت کرنے لگے، اور آپ کے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، نماز جیسی بھی عبادات چھپ کر ادا کی جاتی تھی۔ جیسا کہ آپ نے دین اسلام قبول کیا تو نماز جیسا عمل بھی کعبہ شریف میں عبادت کرنا، نماز ادا کرنا شروع ہو گئی، اور آپ کا حلیہ مبارکہ، آپ رنگ کے بڑے سفید تھے، گوری رنگت والے تھے، اور آپ کی آنکھیں نہایت سرخ تھیں۔ اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مسلمان ہوئے، اس وقت 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ 40ویں مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ غزوات میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ غزوۃ تبوک میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنا آدھا مال آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں تمام امور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت کی سند پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آئیں گے، یعنی میرے بعد جو خلافت سنبھالیں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق جس کے نام پر آج مسلمان فخر کرتے ہیں، اور جن کے جوش ایمانی سے 1300 سال پہلے اور آج 1300 سال بعد بھی کفر پر خوف طاری ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے میں بھی یہی تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ یعنی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور ان کے مقابل میں آنا سب سے ممتاز، سب سے آگے تھے، کیونکہ بہادر تھے، شجاعت تھی، بہادری تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو مارنے کی، قتل کی کے لیے لوگ جمع ہوئے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کون ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے معاذ اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اور لوگ جانتے تھے کہ آپ بہادر ہیں اور آپ ہی قتل کر سکتے ہیں، تو اسی کے ارادے سے آپ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا۔ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر آپ، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا، منع کیا، تو کہنے لگا آپ بھی مجھے لگتا ہے مسلمان ہو چکے ہو، آپ بھی ایمان لے آئے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دین بدل لیا ہے، دین بدل چکے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے حضرت بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے لگے۔ پاس ہی تھا کہ قتل کر دیتے،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتلایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے جا کے بیعت کی تو اطلاع لیجئے آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور آپ کی بیوی یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں جب آواز سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر جا کر چھپ گئے، اور وہ صحیفے وہیں پر رکھے رہ گئے جہاں وہ پڑھ رہے تھے۔ ہمشیرہ نے آ کر جب دروازے کو کھولا تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس نے اس کی بہن کو اپنی بہن کے سر پر مارا، جس سے اس کے بہن سے خون نکلنا جاری ہو گیا۔ خون نکلا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس چیز کی تھی۔ بہن نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑا دوسرے دین کو اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو، اور یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کی داڑھی کو کھینچ مارا، داڑھی کو پکڑا اور اس کو کھینچا، اور یہاں تم تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گئے، مارا، خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ اس کے لہو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی آخر میں عمر ہی کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ بہن کی طرف جب خون کو دیکھا تو غصہ شرم سے سمسار ہو گئے، آنکھ جھک گئی تھی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کے بعد ہی اس کو ہاتھ لگوایا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، اس کے کو لے کر پڑھا، اس میں سورۃ الطٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں تک پڑھنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ لفظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ یا اللہ محمد اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح مسلمان ہوئے، اور ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے وہ بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے ہوئے، مشورے ہوئے، حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدابیر کی جاتی تھی، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، کامیابی تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت راحت تھی، سکون تھا۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو مقام ملا، مرتبہ ملا، عزت ملی، وقار ملا، کامیابی ملی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزری، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آداب اور محبت دیکھی۔ جب آپ کے دل کے اندر دین اسلام کا نور پیدا ہوا تو آپ کی طبیعت ایسی موم ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ روتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور رونا شروع ہو گئے، کہنے لگا کاش میں تنکا ہی ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے،
آپ مجھے اس کا بدلہ لے کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ردہ مارا اور وہ کام سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں، جب تو آپ اپنے کام کے حل کے لیے آتے نہیں ہیں، جب میں اٹھ جاتا ہوں کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، پھر آپ آ جاتے ہیں کہ مجھے بدلہ لے کر دیجئے، میرا فیصلہ کروائیے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے کاموں سے مشغول ہوئے اور ان سے جب فارغ ہوئے، وہ شخص چلا گیا، آپ نے اپنے آدمی کو بھیج کر اس کو بلوایا اور وہی ردہ اس کو دے کر فرمایا کہ آپ اپنا بدلہ لے لیجئے، مجھے ماریے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اللہ کے واسطے معاف کر چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب فرمایا، اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے مجھے ظلم کا بدلہ لے دیجئے تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر نہیں گیا اور یہیں سے رک گیا ہے، چلو اس کے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں اور رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیچکی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھی ہے، ذرا اس کو آرام اور تسلی ہو جائے تاکہ وہ سو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے، اس عورت نے کہا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا فیصلہ اللہ ہی کے ہاں ہوگا، میں پریشان ہوں تو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، میرا حال تک نہیں پوچھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہماری حال بھی نہیں، خبر بھی نہیں لیتے، ہمارا حال بھی نہیں پوچھتے۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجھے ساتھ لے کر واپس آئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کچھ کھجوریں اور کچھ سامان، کچھ مال لیا اور اس میں کپڑے وغیرہ لیے اور مجھ سے کہا کہ اس کو میرے سر پر رکھ دو۔ میں نے کہا کہ میں رکھ لیتا ہوں، میں چل دیتا ہوں، 3-4 مرتبہ کہا اور اصرار کیا کہ میرے سر پر رکھو، کیا قیامت کے دن تو میرے بوجھ کو اٹھائے گا؟ جو نہیں اٹھائے گا تو اس کو میرے سر پر رکھ دیجئے۔ آپ نہایت اس عورت کے پاس پہنچے، وہاں پہنچ کر خود ہی آگ لگائی، پھونک ماری۔ آپ نے اس دیچکی میں آٹا، کچھ چربی، کھجوریں ڈالی، اس کا کچھ تو بن جائے، چولہے پر خود ہی پھونک مارنا شروع ہوا۔ اسلم کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں نے دیکھا، حتیٰ کہ حریر سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر ان کو کھلایا اور وہ سیر ہو کر خوب ہنسنے لگے، کھیلنے میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسری وقت کے واسطے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے عمر نے عمر خلیفہ بنے، تم اس کے مستحق ہے تو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی، آرام دیا، فرمایا جب تم عمر خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو تم مجھ کو وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے کھیلتے دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی زندگی گزری، یہ زندگی تھی، یہ خلیفہ کی زندگی تھی۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ طٰہٰ، سورۃ الکہف پڑھتے اور روتے، اور آپ کی آواز کئی صفوں تک جاتی۔
ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حسنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نکل گئی، آواز نہ نکلی، خاموش ہو گئے۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے، بیمار ہو جاتے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ ایسا اللہ کا خوف بیٹھا کہ آپ جب صبح کی نماز یا تہجد پڑھتے آپ اس میں روتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ آج کے بادشاہ، آج کے حکمران کو کوئی ٹس مسی نہیں ہے، وہ کوئی پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ حکمران تھے جو اللہ کا نام لیتے آنکھوں سے آنسو بہری ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق کہتا اگر ساحل میں کوئی جانور بھی مر گیا، کوئی کتا بھی مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گے تو میں کیا اللہ اپنے رب کے ہاں جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عمر کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے، یہ حاکم ہیں، اس طرح حاکم ہوتے ہیں۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی ہو اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، اپنے محلہ بستی والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے جس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ آج ہم نے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو بھلایا ہے، اس لیے آج کی زندگی ہمارے لیے بہت مشکل والی زندگی، بڑی مشکلات ہیں زندگی میں، کیونکہ ہمیں لین دین، معاملات، آداب، اخلاق، حسن سلوک، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ہر چیز بھول چکے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہماری کوشش ہے ہم کوشش کریں اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چھوٹوں کو دین اسلام پر لائیں، نبی کی زندگی کو سکھائیں، صحابہ کی زندگی کو سکھائیں، پھر یہ معاشرہ، پھر یہ زندگیاں خوبصورت زندگی بنے، پھر یہ معاشرہ خوشبودار معاشرہ بنے گا، پھر یہ معاشرہ حق والا معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق